اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جی دوستوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں حروف نطعیہ کو پڑھا ہے، حروف نطعیہ تا دال تو، یہ تین حروف تھے جس کو ہم نے مثال کے ذریعے سے سمجھا ہے۔ انشاءاللہ اس قسط میں، اس کلاس میں انشاءاللہ ہم حروف لثویہ کو پڑھیں گے۔ حروف لثویہ وہ کون سے حروف ہے؟ کہ حروف لثویہ وہ ث، ذال، ضا، تین حروف ہے۔ یاد ہے کہ پچھلے کلاس میں ہم حروف نطعیہ میں جو پڑھے تھے وہ بالکل اسی کے شکل میں ہیں، جیسے تا کی جگہ پر تا، کہ ذال کی جگہ پر دال، ضا کی جگہ پر ضا، یعنی ان کے شکلیں بالکل ملتے جلتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے مخارج بالکل بہت الگ ہے، اور ان دونوں حروفوں کو باریک پڑھا جاتا ہے، یعنی جملہ 4 حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور جملہ یہ 2 حروف کو پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح فرق واضح ہونا چاہیے کہ کنفیوژن باقی نہ رہے، کوئی دقت سامنے نہ رہے، یعنی واضح طور پر ہمیں ان قواعد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت آسان انداز میں اس کو سمجھ چکیں گے، زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو آئیے ہم حروف لثویہ کو سمجھیں گے، اس کا قاعدہ ملاحظہ کیجیے۔ قاعدہ کہ جب زبان کا سرہ اوپر کے دانتوں کے کنارے پر لگائے اور سامنے والے کو زبان کی نوک نظر آئے، جی دوستوں، یہ قاعدہ رہا کہ حروف لثویہ کا جب زبان کا سرہ اوپر کے دانتوں کے کناروں پر لگائے اور سامنے والے کو زبان کی نوک نظر آئے، جیسے جب آپ ثا پڑھ رہے ہیں تو جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں بتایا تھا کہ جو زبان ہے، زبان کی جو دانت ہے، اس زبان کا جو نوک ہے، زبان کا جو سرہ ہے، اس سرے کو سامنے کے جو دانتیں ہیں ان دانتوں کو کناروں سے رگنا ہے۔ گزشتہ کلاس میں کہ زبان کی نوک کو سامنے کے جو دانت ہے ان دانتوں کے اندرونی حصے کے جڑ سے لگانا تھا، اور اس کلاس میں کہ سامنے کی زبان کی جو نوک ہے، اس نوک کو سامنے کے دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں سمجھایا تھا۔ ایک ہوتا ہے ثنائے علیہ اور ایک ہوتا ہے ثنائے سفلی، یعنی اوپر کے دانت اور نیچے کے دانت۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگایا تو حروف نطعیہ ادا ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اسی زبان کی نوک کو ان دانتوں کے کنارے سے لگے اور اس طرح لگائے کہ زبان کی نوک سامنے بیٹھنے والے، سامنے جو آدمی موجود ہوتا ہے اس کو ہمارے زبان کی نوک نظر آنا، تب جا کر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے ان حروف کو اس کے مخرج کے مطابق صحیح طور پر ادا کیا ہے، حروف کی صحیح ادائیگی ہوئی۔ جیسے آپ مجھے دیکھیے کہ ثا، زبان کی نوک دانتوں کے کنارے سے لگ بھی رہی اور سامنے والے کو زبان دکھ بھی رہی، جیسے ثا، اور اسی طرح ذال، اسی طرح ضا۔ جیسے کہ گزشتہ کلاس میں 2 حرف باریک تھے اور ایک حرف موٹا تھا، اس کلاس میں بھی ثا اور ذال یہ 2 باریک حروف ہے اور ضا موٹا حرف ہے۔ ان تینوں کا مخرج بظاہر ایک ہی ہے، تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن چونکہ آوازیں الگ الگ ہوتے ہیں، صفات الگ الگ ہے، تو ثا، ذال، ضا، تو ضا کو پڑھتے وقت وتھ پریشر پڑھنا چاہیے، بازو ہوا کا سہارا بھی لے کر پڑھنا چاہیے تاکہ موٹے انداز میں اس کی ادائیگی ممکن ہو سکے۔ جیسے ضا، ثا، ذال، یہ تینوں حروف کا مخرج تو صرف ایک ہی ہے، امید کہ اس مخرج کے مطابق آپ پڑھیں گے۔ اور نوٹ، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں
کہ تھا، سین، صاد، یہ تین حروف میں واضح طور پر اچھی طرح فرق واضح ہونا چاہیے. کہیں تھا کی جگہ پر سین نہ پڑے، کہیں تھا کی جگہ پر صاد نہ پڑے. تو تین حروف الگ الگ انداز، کیونکہ اس کے تینوں کے مخرج الگ الگ ہے، اور تینوں کو واضح فرق کے ساتھ، اچھے فرق کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اسی طرح تا، تو، یہ دونوں میں بھی اچھی طرح فرق واضح ہونا چاہیے. تا باریک ہے، تو موٹا ہے، اور اسی طرح دال باریک ہے، اور اسی طرح دو یہ موٹا ہے. ان دونوں میں واضح فرق ہونا چاہیے. جو حروف ہے، ملتے جلتے جتنے حروف ہے، ان حروف کو ان کے مخرج کے مطابق پڑھنا بے حد ضروری معلوم ہوتا ہے. اگر ہم نے اس کے مخرج کے مطابق نہیں پڑھا تو ایسا ہوتا ہے کلام کے درمیان کبھی ہم نے تھا کی جگہ پر سین پڑھ لیا ہے، کبھی صاد پڑھا ہے، کبھی دال کی جگہ پر دو پڑھا ہے، ضاد پڑھا ہے. ایسا اختلاط ہوتا ہے. اس کے وجہ سے بہت بڑا فساد واقع ہو جاتا ہے، معنی میں کافی حد تک تبدیلی ہو جاتی ہے. لہٰذا حروف کو اس کے مخرج کے مطابق پڑھنا بے حد ضروری ہے. جی دوستو، آج کا ہمارا سبق تھا حروف لتویہ، بہت ہی آسان تھا، جس کو ہم نے یہ جو مثال ہے، ان مثال کے ذریعے سے آپ کے گوشے نظر کیا. امید کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور آپ اس کی مشق کیجیے اچھی طرح تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی اگلے کلاس میں باقی جو حروف ہے اس کے متعلق مزید ڈسکس کریں گے. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.